رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زد فزد آمين ثم آمين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد بعدد كل ذرة مئة ألف مرة وعلى آله وأزواجه وآبائه وصحبه وبارك وسلم وصل عليه. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج ہم صوم المسافر کی تیسری فصل کو پڑھیں گے. 2 فصلیں ہم نے مکمل کر لی تھی. اس کی تیسری فصل الفصل الثالث اور حدیث نمبر ہے 1926. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خارج عام الفتح الى مکہ فی رمضان، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فتح مکہ کے سال رمضان میں مکہ معظمہ کی طرف روانہ ہوئے. خارجہ روانہ ہوئے، نکلے، عام الفتح فتح کے سال، الى مکہ تا مکہ کی طرف، فی رمضان رمضان کے مہینے میں، فصاما تو آپ روزہ رکھتے، حتی یہاں تک کہ بالغ قرا الغمیم، یہاں تک کہ آپ پہنچ گئے قرا الغمیم تک. اور قرا الغمیم یہ بنیادی طور پر یہ ایک مشہور جگہ ہے جو مکہ اور مدینہ منورہ کے درمیان واقع ہے اور اسفان سے 3 میل کے فاصلے پر ہے. اور اسے قرا الغمیم اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس جنگل کا نقشہ جو بکری کی پنڈلی ہے اس کی طرح ہوتا ہے. تو یعنی اس جنگل کا نقشہ جس طرح بکری کی پنڈلی ہوتی ہے اس طرح کا اس کا نقشہ ہے، اسی لیے اس کو قرا الغمیم کہتے ہیں. غمیم یعنی جنگل، ٹھیک ہے، اور قرا یعنی بکری کی پنڈلی. تو اس قرا الغمیم کہنے کی وجہ یہ ہے کہ اس جنگل کا جو نقشہ ہے وہ بالکل بکری کی پنڈلی کی طرح کا ہے. اس وجہ سے اس جگہ کو، اس مقام کو قرا الغمیم کہا جاتا ہے. حتی بلغ قرا الغمیم، یہاں تک کہ آپ قرا الغمیم تک پہنچے. فصام الناس، تو لوگ بھی روزہ دار رہے. ثم پھر دعا بقدح من ماء، پھر آپ نے دعا بلایا، منگوایا، بقدح ایک پیالہ، من ماء پانی کا، آپ نے پانی کا ایک پیالہ منگوایا. فرفعہ، آپ نے اسے بلند کیا. حتی نظر الناس الیہ، یہاں تک کہ لوگوں نے آپ کی طرف جو ہے وہ دیکھا، یا اس پیالے کی طرف دیکھا، یا اس پیالے کو دیکھا، یا آپ کو دیکھا. ثم شرب، پھر آپ نے اسے پیا. فقیل لہ بعد ذالک، اور اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی گئی، یعنی فقیلہ کہا گیا، عرض کی گئی، لہو آپ سے، بعد ذالک اس کے بعد، انا بعد الناس قد صاما، کہ بعض لوگوں نے روزہ رکھ لیا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اولئک العصاۃ اولئک العصاۃ، یہ لوگ گناہگار ہیں، یہ لوگ گناہگار ہیں. رواہ مسلم، امام مسلم نے اس کو روایت کیا ہے. اس حدیث کے 5 حصے ہم بنائیں گے تاکہ بات ہم پر جو ہے وہ واضح ہو جائے. پہلے حصے کی تو میں اختصار کے ساتھ جو پہلے 2 حصے تھے ان کی وضاحت کر چکا ہوں. یعنی یہ جو ذکر کیا گیا کہ آپ فتح مکہ کے سال یا فتح کے سال رمضان میں مکہ معظمہ کی طرف روانہ ہوئے، اور دوسرا جو ذکر کیا قرا الغمیم کے حوالے سے، 2 چیزیں تو آپ کے سامنے جو ہے وہ ذکر کر دی گئیں. تیسرا حصہ یہ ہے کہ لوگ بھی روزہ دار رہے، جب قرا الغمیم پر پہنچے تو لوگ بھی روزہ دار رہے. پھر آپ نے پانی کا پیالہ منگایا، اسے اٹھایا، حتیٰ کہ آپ کو لوگوں نے دیکھا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ پیالہ پیا. یہ تیسرا حصہ تھا. اس کی تھوڑی سی وضاحت کرتے ہیں. یعنی آج تک روزہ رکھا، آج سے افطار شروع فرمایا. یہ مطلب نہیں کہ آج روزہ رکھ کر توڑ دیا. تو یہ پہلے بھی ذکر کیا جا چکا ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پانی منگا کے پینا، اس سے یہ ثابت نہیں ہے کہ آپ نے روزہ رکھ کے توڑا ہے، بلکہ آپ نے سفر میں جو ہے وہ روزہ نہیں رکھا، اور آپ نے لوگوں کو بتایا کہ جو ہے وہ روزہ جو ہے وہ سفر میں نہیں جو ہے وہ رکھنا، کیونکہ اگر مشکل سفر ہے تو روزے کی گنجائش موجود ہے، جس طرح کل بھی ہم اس پر بحث کر رہے تھے. اب اس کا جو چوتھا حصہ ہے وہ یہ ہے کہ
حضور سے عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعض لوگوں نے تو روزہ رکھ لی ہے، تو اب اس حوالے سے جو ہے وہ کیا حکم ہے؟ تو 5ویں حصے میں آپ نے ارشاد فرمایا یہ لوگ گناہ گار ہیں۔ دونوں کی وضاحت یا تشریح اکٹھی ذرا سماعت کریں، جس میں آپ سے عرض کی گئی کہ یا رسول اللہ ان لوگوں نے روزہ رکھ لیا ہے، یعنی صحابہ کرام میں سے بعض نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عمل پر عمل کر کے روزہ نہیں رکھا، یعنی آپ کی سنت پر نہ چلے، اور بعض نے اس خیال سے رکھ لیا کہ سفر میں روزہ رکھنا جائز ہے، اور یہ نہ سمجھ سکے کہ اس سفر میں اب سے روزہ نہ رکھنا سنت ہے، اور روزہ رکھنا جو ہے وہ خلاف سنت ہے، یعنی کیونکہ نبی پاک نے روزہ نہیں رکھا اس لیے جو ہے وہ روزہ نہ رکھنا اب یہ سنت ہے، کیونکہ نبی پاک نے جو ہے وہ اس سفر میں، یہ بالخصوص ایک مخصوص سفر کی بات کی جا رہی ہے جو اس حدیث میں موجود ہے، تو یہ روزہ نہ رکھنا سنت اس وقت ٹھہرا تھا، اور جو روزہ رکھ رہے تھے یہ خلاف سنت تھا، غرضے کہ ان سے خطائے اجتہادی واقع ہوئی، یعنی ان کے اجتہاد میں ان کی سمجھ میں خطا واقع ہوئی، تو اس جملہ کے تکرار تائید بلکہ تغلیظ کے جو جملے ذکر کیے گئے ہیں، یہ جو تکرار ہے جملے کا الاسات الاسات یا اولئک الاسات اولئک الاسات، یہ جملہ یہاں پہ ذکر کیا گیا ہے، یہ جو تکرار ہے یہ تاکید بلکہ تغلیظ کے لیے ہے، یعنی یہ لوگ یقیناً سخت گناہ گار ہیں۔ تغلیظ کہتے ہیں کسی چیز میں جو ہے وہ سختی پیدا کرنا یا کسی چیز کی زیادتی کو بیان کرنا، اسے تغلیظ کہا جاتا ہے۔ یہ جو تکرار کیا گیا بار بار آیا الاسات الاسات، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ سخت گناہ گار ہیں۔ تو دو وجہ اس کی یہاں پہ ہم ذکر کرتے ہیں کہ ایک یہ کہ میری موجودگی میں انہیں اجتہاد نہیں کرنا چاہیے تھا، بلکہ براہ راست مجھ سے مسئلہ پوچھ لینا چاہیے تھا، کیونکہ اجتہاد حدیث نہ مل سکنے پر ہوتا ہے، جب حدیث نہ ہو تب اجتہاد ہوتا ہے، اگر حدیث موجود ہے پھر حدیث کے اوپر جو ہے وہ اجتہاد نہیں کیا جاتا، یہ پہلی چیز تھی، یعنی اس وجہ سے وہ گناہ گار ہوئے۔ دوسرا، آج سے روزہ نہ رکھنا میری سنت ہو چکا تھا، لہٰذا ان کا روزہ رکھنا خلاف سنت ہوا، اور جو سنت کی مخالفت کرتا ہے یقیناً وہ جو ہے وہ گناہ کا کام ہے۔ تو یہاں پر یہ بھی اعتراض جو ہے وہ اٹھ جائے گا کہ صحابہ کرام نعوذ باللہ جو ہے وہ لوگ کہتے ہیں کہ فاسق تھے، یعنی نعوذ باللہ گناہ گار تھے، تو اب اس تمام بات سے یہ تاثر ختم ہو جائے گا کہ صحابہ کرام جو ہے فاسق نہیں تھے بلکہ فسق سے پاک تھے۔ اب وہ حضرات یہ گناہ کیسے کر بیٹھے، کیونکہ ان بزرگوں نے نہ تو گناہ کی نیت سے یہ کام کیا تھا اور نہ بعد میں اس پر قائم رہے، اس وجہ سے ان پر جو ہے وہ فسق کا کسی قسم کا قطعاً اطلاق نہیں ہوتا، اور فسق کے لیے یہ دونوں چیزیں ہونا ضروری ہیں، ایک تو نیت کا ہونا اور دوسرا اس پر جو ہے وہ اصرار کرنا اور بار بار اسی گناہ کو کرتے رہنا، یہ فاسق ہونے کی یا فسق کی علامت ہے۔ تو یہ اعتراض اب یہاں سے اٹھ جائے گا کہ نعوذ باللہ صحابہ کرام فاسق تھے، تو کسی چیز کا فسق جو ہے وہ ثابت کرنے کے لیے دو چیزوں کا ہونا ضروری ہے، نیت کا ہونا ضروری ہے اور اس پر اصرار ہونا اور اس پر ہمیشگی ہونا اور اس پر جو ہے وہ ثابت قدم رہنا، اسے جو ہے وہ فسق جو ہے وہ گناہ جو ہے وہ فسق کی طرف لے جاتا ہے۔ تو یہاں پر یہ بھی چیز ذہن میں رکھیں کہ خطائے اجتہادی پر کسی قسم کی کوئی پکڑ نہیں ہوتی، جس طرح ائمہ اکرام ہیں، فقہ کے ائمہ ہیں، اجتہادی خطا ہے اس پر کسی قسم کی ان پر کوئی پکڑ نہیں ہے۔ تو یہ چیز یہاں پہ ذکر کی گئی، جو حدیث پاک بالکل واضح ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب روزہ رکھیں تو روزہ رکھا جائے، جب آپ افطار فرمائیں تو افطار کیا جائے، اور یہ خاص سفر کا ذکر تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب فتح مکہ یا فتح مکہ کے سال آپ نے رمضان میں جب مکہ معظمہ کی طرف سفر کیا تو آپ نے قراء الغمیم تک جو ہے وہ روزہ رکھا ہوا تھا، تو لوگ بھی روزہ دار رہے، پھر آپ نے جو ہے وہ پیالہ منگایا، اسے اٹھایا، اور جب قراء الغمیم سے آپ آگے بڑھنے لگے تو ظاہری بات اگلی جب سحری کا وقت تھا تو آپ نے جو ہے وہ سحری جو ہے وہ جو بھی اس کی کیفیت تھی یا جس طرح بھی وہ سفر آگے جاری ہوا، آپ نے اس دن روزہ نہ رکھا اور آپ نے پھر پیالہ منگایا اور پیالہ پیا، لیکن لوگوں نے اس کے باوجود جو ہے وہ اپنا روزہ قائم رکھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے چلو پی لیا ہے تو یہ رخصت ہے، اجازت ہے، کوئی رکھ لے تب بھی ٹھیک ہے، نہ رکھے تب بھی ٹھیک ہے۔ تو آقا نے اس پہ فرمایا کہ یہ لوگ گناہ گار ہیں، کیونکہ میری سنت جو ہے وہ ان کے لیے لازم تھی، میری سنت پر عمل کرنا ان کے لیے ضروری تھا۔ آگے دوسری حدیث مبارکہ ہے آج کی 1927 نمبر حدیث ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے مروی روایت ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صائم رمضان فی السفر کالمفطر فی الحضر،
کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سفر میں رمضان کے روزے رکھنے والا ایسے ہی ہے جیسے گھر میں افطار کرنے والا، یعنی سفر میں رمضان کے روزے رکھنے والا اسی آدمی کی طرح ہے جس طرح ایک آدمی گھر میں افطار کرنے والا ہوتا ہے۔ تو اب اس میں کیا مطلب ہے، یہ حدیث کس طرح جو ہے سمجھی جا سکتی ہے؟ یا سفر میں اگر غور کریں، تھوڑی سی عبارت اگر دیکھیں تو صائم و رمضان فی السفر، الف لام ہے سفر کے اوپر، یہ عہد جو ہے وہ عہد خارجی ہے، اور اس سے وہ سفر مراد ہے جس میں روزہ ہلاکت یا سخت تکلیف کا باعث ہو، یا وہ سفر جو مراد ہے جو جہاد کے لیے ہے جس میں روزہ دار بجائے جہاد کرنے کے دوسرے غازیوں پر بوجھ بن جائے، تو اس سفر کے بارے میں جو ہے وہ بات کی جا رہی ہے۔ لہٰذا یہ حدیث سفر میں روزہ رکھنے کی احادیث کے خلاف نہیں ہے، یعنی ایسا مسافر سفر میں روزہ رکھنے سے ایسا ہی گناہ گار ہوگا جیسے غیر مسافر گھر میں رہ کر بلا عذر روزہ نہ رکھنے پر گناہ گار ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، دوبارہ مسئلہ سنیں تاکہ آپ کو بات سمجھ آئے۔ ایک آدمی گھر میں موجود ہے اور وہ جان بوجھ کر روزہ نہیں رکھتا، کوئی شرعی عذر نہیں ہے تو جان بوجھ کر وہ روزہ نہیں رکھتا، تو روزہ نہ رکھنے کی وجہ سے وہ گھر میں بھی ہے، روزہ بھی نہیں رکھ رہا، عذر بھی کوئی نہیں ہے، تو وہ گناہ گار ہوگا۔ اسی طرح وہ آدمی جو ایسے سفر پر ہے جو سفر ہلاکت کا باعث ہے، سخت مشکل سفر ہے، تکلیف دہ سفر ہے، یا جہاد کے لیے نکلا ہوا ہے، تو اس میں جو ہے وہ دوران سفر روزہ رکھنے کی اسے اجازت نہیں ہے، بلکہ وہ اگر روزہ رکھے گا تو گناہ گار ہوگا۔ یہ مسئلہ جو ہے وہ واضح ہے، پہلے بھی آپ کو بتا چکا ہوں۔ سفر جو ہے وہ اگر آسان ہے تو روزہ رکھ سکتا ہے، سفر آسان نہیں ہے تو روزہ جو ہے وہ نہ رکھے، اور اگر رکھ لیتا ہے مشکل سفر میں اور اپنے لیے بھی مشکل پیدا کرتا ہے، دوسروں کے لیے مشکل پیدا کرتا ہے، تو اس کا روزہ اسے فائدہ نہیں دے گا بلکہ وہ گناہ گار ہوگا۔ آگے ایک حدیث نمبر 1928 ہے، وعن حمزہ بن عمرو الاسلمی، حضرت حمزہ بن عمرو اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، انہ قال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی اجد بی قوۃ علی القیام۔ افطار کا بیٹے مطلب یہ ہے کہ وہ روزہ ہی نہ رکھے، ٹھیک ہے، جس نے جو ہے وہ سفر کرنا ہے، مشکل سفر ہے، اسے اندازہ ہے، تو وہ جو ہے وہ روزہ رکھے ہی نہ، ٹھیک ہے۔ اور اگر وہ روزہ رکھ کے رمضان کا توڑے گا پھر اس پر جو ہے وہ قضا بھی ہے، ٹھیک ہے، اور اس پر جو ہے وہ کفارہ بھی ہے، بہت سارے پھر مسائل جو ہے وہ کھل جاتے ہیں، اس لیے بہتر یہ ہے کہ وہ روزہ رکھے ہی نہ، ٹھیک ہے۔ اگر مشکل سفر ہے تو اسے بچنا چاہیے، اس لیے کہا گیا کہ وہ گناہ گار ہوگا اگر روزہ رکھتا ہے تو۔ قال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ انہوں نے عرض کی اے اللہ کے رسول، انی اجد بی قوۃ علی الصیام فی السفر، کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں سفر میں روزہ رکھنے کی طاقت رکھتا ہوں، فعل علیہ جناح، کیا میرے اوپر کوئی حرج ہے، میرے اوپر کوئی گناہ ہے؟ قال ہی رخصت من اللہ عز وجل، تو آپ نے ارشاد فرمایا یہ رخصت ہے، یہ اجازت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، فمن اخذ بها فحسن ومن احب ان يصوم فلا جناح علیہ، فمن اخذ، پس جو لیتا ہے بها اس رخصت کو، فحسن، تو بہت اچھی بات ہے، جو اللہ کی عطا کردہ رخصت ہے، اجازت ہے، اگر کوئی اس کو اختیار کرتا ہے تو بہت اچھی بات ہے، فمن احب ان يصوم، اور جو یہ پسند کرتا ہے کہ روزہ رکھے، فلا جناح علیہ، تو اس پر کسی قسم کا کوئی گناہ نہیں ہے، رواہ مسلم، امام مسلم نے اسے نقل کیا۔ بات پھر وہیں پہ آ کے رکتی ہے کہ اگر سفر جو ہے وہ انتہائی آسان ہے، تکلیف دہ نہیں ہے، مشکل سفر نہیں ہے، سہولیات کے ساتھ مزین اور سہولیات سے پر سفر ہے، ہر طرح کی سہولت سفر میں موجود ہے، سواری بھی اچھی ہے، اگر گرمی ہے تو سواری میں اے سی وغیرہ موجود ہے، ٹھنڈک کے ساتھ آرام دہ سفر ہے، تو اس وقت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو رخصت اسے حاصل ہے، وہ اگر وہ رخصت اویل کرتا ہے تو تب بھی درست ہے، اگر وہ جو ہے وہ روزہ رکھ لیتا ہے تو اس پر کسی قسم کا کوئی گناہ نہیں ہے۔ ہاں اگر سفر مشکل ہے، سفر جو ہے تکلیف دے، اگر اس نے روزہ رکھ لیا تو پھر وہ گناہ گار ہوگا۔ تو یہ حدیثیں ایک دوسرے کے بالکل معارض نہیں ہیں، یہ بس سمجھ پہ جو ہے وہ انسان کی ڈیپینڈ کرتا ہے۔ آپ دیکھ لیں، اگر آپ اس کا خود سے ترجمہ کریں یا اس کا خود سے ترجمہ پڑھنے کی کوشش کریں تو یہ حدیثیں قطعاً آپ کو سمجھ نہیں آئیں گی، اور آپ کا ذہن الجھا رہے گا، اور آپ بالکل اسلام سے جو ہے وہ برگشتہ بھی ہو سکتے ہیں ان حدیث کو پڑھ کے، کہ یہ بھی کچھ کہا گیا ہے، یہاں پہ کچھ کہا گیا ہے، ادھر روزے کے لیے کچھ اور کہا گیا ہے، ادھر کچھ اور کہا گیا ہے۔
تو یہ انتہائی کنفیوزنگ چیزیں انسان کو ترجمے سے لگتی ہیں، لیکن یہ حقیقت میں ہے نہیں ہے. اس میں تھوڑا سا ذہن لڑانا پڑتا ہے، تھوڑا سا تفکر تدبر کرنا پڑتا ہے، تب چیزیں جو ہیں وہ واضح ہوتی ہیں. تو یہ آپ کے لیے جو ہے وہ مکمل ہو گیا. اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم نے جو ہے وہ کتاب الصوم میں صلاۃ جو ہے وہ صوم المسافر جو ہے وہ مکمل کر لیا ہے. اب ہم آغاز کرتے ہیں باب القضائی، روزے کے قضاء کے حوالے سے جو ہے وہ گفتگو ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا فرامین موجود ہیں، روزے کی قضاء کس طرح ہے. باب القضاء ہے روزوں کی قضاء کا بیان. پہلی فصل ہے قضاء کا. یہاں پہ ہم کیا مطلب لے سکتے ہیں، اس پر تھوڑی سی ہم گفتگو کرتے ہیں، غور کرتے ہیں. یہ بالکل چھوٹا سا جو ہے وہ یہ چھوٹی سی فصل ہے، چھوٹا سا باب ہے، اس کو آج ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں. قضاء سے یہاں روزوں کی قضاء ہی مراد ہے، جیسا کہ آگے حدیثیں آئیں گی بھی. تو اس میں جو ہے وہ مختلف چیزیں جو ہیں وہ ذکر کی جائیں گی، یعنی کون کون روزے کی قضاء کرے گا اور کس پر روزے کی قضاء نہیں ہے، یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ یہاں پہ بیان کی جائیں گی. پہلی حدیث مبارکہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی ہے. قالت، آپ نے فرمایا، کان یکون علی الصوم من رمضان، کہ مجھ پر رمضان کے روزے ہوتے تھے. فما استطیع ان اقضی الا فی شعبان، تو میں سوائے شعبان کے قضا نہ کر سکتی تھی. تو قال یحییٰ بن سعید تانی الشغل من النبی او بالنبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو یحییٰ بن سعید نے فرمایا کہ آپ کی مراد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں مشغولیت ہے، یعنی آپ جو قضا روزے رکھنا چاہتی تھی، یعنی مجھ پر رمضان کے روزے ہوتے تھے، یعنی مجھ پر کچھ روزے قضا ہوتے تھے، تو میں وہ قضا روزے شعبان کے مہینے کے سوا جو ہے وہ نہیں رکھ سکتی تھی، کیونکہ میں جو ہے وہ مشغول ہوتی تھی، میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مصروف ہوتی تھی، اس وجہ سے میں صرف شعبان میں ہی ان کی قضا کرتی تھی. تو یہاں پر یہ حدیث پاک حضرت عائشہ سے مروی ہے. دوبارہ اس حدیث کا ترجمہ سماعت کریں. کان یکون علی الصوم فی رمضان، کہ مجھ پر رمضان کے روزے قضا فرض ہوتے تھے، یعنی قضا ہوتی تھی. فما استطیع ان اقضی الا فی شعبان، میں شعبان میں ہی جو ہے وہ ان کی قضا کرنے کی طاقت رکھتی تھی. اور سعید بن یحییٰ بن سعید کہتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں مشغول رہتی تھیں. بخاری اور مسلم کی یہ روایت ہے. مثلا اب روزہ حضرت عائشہ صدیقہ کا قضا کیوں ہوتا تھا، کیا وجہ ہے، یعنی جو نسائی عوارض ہیں یا بیماریاں ہیں ان کی وجہ سے جو ہے وہ روزہ رہ جاتا تھا. تو جو شرعی ان کے لیے معذوری موجود تھی، اس کی وجہ سے جو ہے وہ روزہ ان کا جو ہے وہ قضا ہو جاتا تھا، اور یہ قضا روزہ جو ہے وہ رکھتی تھیں. جو نسائی عوارض ہیں یا کوئی بیماری کی وجہ سے رہ جاتا تھا، تو پہلے معنی جو ہے وہ زیادہ مناسب ہے. تو یہاں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ حیات شریف میں رمضان کے روزوں کی قضا شعبان سے پہلے نہ کر سکتی تھی، شعبان میں قضا کرتی تھی، کہ وہ آخری مہینہ ہوتا تھا جس کے بعد دوسرا رمضان ہوتا تھا. یا ماہ رمضان میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر روزے رکھتے تھے، اس لیے میں فراغت پا لیتی تھی تو میں روزہ جو ہے وہ رکھتی تھی. اس کا مطلب کہ روزوں کی قضا جو ہے وہ انہوں نے کی ہے، اور آپ جو ہے وہ شعبان میں ان کی جو ہے وہ قضا کیا کرتی تھیں. اس کے بعد دوسرا، وعن نبی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لا يحل للمرأة ان تصوم زوجها شاہد الا باذنہ ولا تأذن فی بیتہ الا باذنہ. یہاں پر جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی روایت ہے، آپ بیان فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا يحل للمرأة، عورت کے لیے یہ حلال نہیں ہے، ان تصوم، کہ وہ روزہ رکھے، وزوجها شاہد، اور اس کا خامد جو ہے موجود ہو. یعنی کسی عورت کے لیے یہ جائز نہیں ہے، درست نہیں ہے کہ وہ جو ہے وہ اس کی اجازت کے بغیر جو ہے وہ روزہ رکھے جبکہ خامد اس کا موجود ہے. ولا تأذن فی بیتہ الا باذنہ، اور نہ ہی یہ کہ اس کی بلا اجازت اس کے گھر میں کسی کو آنے دے، یعنی خامد کی اجازت کے بغیر جو ہے خامد کے گھر میں کسی کو جو ہے وہ آنے دے. تو یہاں پر دو چیزیں جو ہے وہ ذکر کرنی ہیں، دو مسائل ہیں، دو مسئلے ہیں. پہلا حصہ یہ کہ خامد کی اجازت کے بغیر عورت روزہ نہ رکھے، یہ نفلی روزے کی جو ہے وہ بات کی جا رہی ہے. یعنی خامد جب گھر ہو
تو اس کی صریح یا عرفی اجازت کے بغیر نہ نفلی روزہ رکھے نہ نفلی اعتکاف کرے، کیونکہ اس میں جو ہے وہ خاوند کی اجازت ضروری ہے۔ اس میں جو ہے وہ بہت ساری شرعی حاجتیں اور جو ہے وہ موجود ہیں، جس کی وجہ سے جو ہے وہ یہ چیز منع کی گئی ہے۔ اور دوسرا کہ بلا اجازت اس کے گھر میں کسی کو نہ آنے دے، تو اس کا کیا مطلب ہے یا اس کا جو ہے وہ کیا مفہوم ہے، اس پر تھوڑی سی گفتگو کرتے ہیں۔ یعنی خاوند کی ناراضگی پر کسی مرد عورت اجنبی یا قریبی کو گھر آنے کی اجازت نہ دے۔ فقہا فرماتے ہیں کہ خاوند عورت کو اس کے ماں باپ سے ملنے سے نہیں روک سکتا، ہاں انہیں اپنے گھر میں آنے سے روک سکتا ہے، عورت وہاں جا کر ملے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایک بہت ہی بدبخت ہوگا جو اس طرح جو ہے وہ روک دیتا ہے۔ تو بار کیف اگر خاوند جو ہے وہ عورت کو اس کے ماں باپ کے ملنے سے روکتا ہے تو یہ روکنا شرعاً جائز نہیں ہے۔ تو عورت کو اپنے ماں باپ کے ملنے کا پورا حق حاصل ہے، اور اتنا صرف اسے ملے گا کہ وہ ان کو اگر گھر میں نہیں آنے دیتا تو پھر عورت جو ہے وہ جا کے اپنے ماں باپ کو مل سکتی ہے۔ یہ حدیث جو ہے وہ اس مسئلے کا جو ہے وہ بیان کرتی ہے، یا اس کا ماخذ یہ حدیث مبارکہ اس مسئلے کا کہ اگلا جو ہے وہ حدیث نمبر ہے 1931 نمبر حدیث ہے۔ وعن معاذۃ العدویہ، حضرت معاذ عدویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے مروی ہے۔ حضرت معاذہ العدویہ یہ جو ہے وہ صحابیہ ہیں، اور ان سے مروی جو ہے وہ روایت ہے کہ انہوں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے عرض کی، انہا قالت لعائشہ ما بال الحائض تقضی الصوم، کہ جو عورت جو ہے وہ ایام ماہواری کا شکار ہو تو کیا وہ روزہ جو ہے وہ قضا کرے؟ تو حضرت عائشہ صدیقہ نے فرمایا ولا تقضی الصلاۃ، تو اور نماز کا جو ہے وہ پوچھا گیا کہ نماز کیا کیا حکم ہے، کہ کس طرح کرے، کہ روزہ تو قضا کرے یا نماز قضا کرے یا روزہ قضا نہ کرے اور نماز قضا کرے، کیا اس میں حکم ہے؟ قالت عائشہ، تو حضرت عائشہ نے اس کا جواب دیا، کانا یصیبنا وذالک فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاۃ۔ تو جب حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں جب ہمیں ایسی کیفیت لاحق ہوتی تو ہمیں حکم دیا جاتا کہ روزے کی قضا کی جائے لیکن نماز کی قضا جو ہے وہ نہ کی جائے۔ یعنی جو ایام ماہواری ہیں ان میں روزے کا اگر آ جاتا ہے، روزہ اس میں آ جاتا ہے رمضان کا، تو اس روزے کی قضا ہے، ٹھیک ہے، قضا کا حکم دیا گیا لیکن نماز کی قضا کا حکم جو ہے وہ نہیں دیا گیا۔ تو یہاں پر یعنی نماز بھی فرض ہے، روزہ بھی ہے، اور اس میں جو ہے وہ جو ممانعت ذکر کی گئی ہے وہ جو ہے وہ بالخصوص جو ہے وہ یعنی نماز میں فرض ہے، روزہ بھی فرض ہے، اور ایام ماہواری جو ہے اس میں جو ہے وہ اس میں روزہ جو ہے وہ اگر آ جاتا ہے تو روزے کی قضا ہے لیکن نماز کی جو ہے وہ قضا نہیں ہے۔ اگلی حدیث مبارکہ ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے۔ وعن عائشہ قالت، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے، قالت آپ نے فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من مات وعلیہ صوم صام عنہ ولیہ، کہ جو مر جائے اور اس پر جو ہے وہ روزہ فرض تھا اور اس کی طرف سے اس کا ولی جو ہے وہ روزہ ادا کرے۔ تو اب اس حدیث کا کیا مطلب ہے؟ یعنی جس شخص پر رمضان یا نظر کا روزہ قضا ہو گیا تو اسے قضا کرنے کا موقع ملا مگر قضا نہ کیا کہ مر گیا، تو اس کا ولی وارث اس کی طرف سے روزہ ادا کرے۔ امام احمد کے ہاں اس طرح کے روزے جو ہے وہ رکھے جا سکتے ہیں، اور باقی تمام اماموں کے ہاں اس طرح کے روزوں کا فدیہ دے دے۔ چند وجہوں سے ایک یہ کہ رب تعالیٰ فرماتا ہے وَعَلَى يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ، جو روزہ کی طاقت نہ رکھیں ان پر جو ہے وہ فدیہ ہے، اور میت بھی طاقت نہیں جو ہے وہ رکھتی تو اس وجہ سے اس کی طرف سے جو ہے وہ فدیہ دیا جا سکتا ہے۔ تو یہاں پر جو ہے وہ صحابہ کرام کا فتویٰ بھی موجود ہے کہ میت کی طرف سے روزوں کا فدیہ جو ہے وہ دیا جائے، روزہ نہ رکھا جائے۔ بہت سارے اس میں جو ہے وہ مسائل ہیں، اس حدیث کو بنیاد بنا کر یہ کہا جاتا ہے جس نے رمضان یا نظر کے روزے
جو ہے وہ رکھے، قضا کیے، قضا ہو گئے، پھر اسے قضا کرنے کا موقع ملا لیکن وہ قضا نہ کر سکا، دنیا سے چلا گیا، تو اب اس کا ولی جو وارث ہے وہ اس کی طرف سے روزہ رکھے۔ تو باقی جتنے بھی ائمہ کرام ہیں، امام احمد ابن حنبل کے علاوہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، ان تینوں کا موقف یہ ہے کہ روزے نہ رکھے بلکہ اس کے روزوں کا فدیہ جو ہے وہ ادا کر دے۔ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا جو ہے وہ یہ گناہ یا جو قضا کے بدلے اس پر گناہ ہونا تھا وہ معاف فرما دے۔ تو یہ جو ہے وہ حدیث مبارکہ آج ہم نے جو ہے وہ مکمل کی ہے۔ تو یہ پہلی فصل ہماری اس کی جو ہے وہ مکمل ہو گئی ہے۔ تو باقی جو فصلیں اس کی باقی ہیں، 2 ہی حدیثیں رہ جاتی ہیں، تو پھر یہ انشاءاللہ کل جو ہے وہ ہم مکمل کریں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی سبق ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتیں اور حدیث سمجھنے کی اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج ابھی آپ کی صرف یہی ایک کلاس ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔